ایک قصہ ہے پڑوسی ملک کا، مہینہ ہے جنوری، ملک ہے بنگلہ دیش، سال کا آغاز ہے، جنوری کا مہینہ ہے، بنگلہ دیش میں الیکشن ہو رہا ہے۔ 76 سالہ خاتون ہے، نام ان کا حسینہ واجد، بطور مجموعی 2 دہائیوں سے زیادہ بنگلہ دیش میں حکمرانی کر چکی ہیں، مسلسل 15 سال سے جو بنگلہ دیش میں حکمرانی کر رہی ہیں۔ سب سے طویل ترین بنگلہ دیش میں زیادہ حکمرانی کسی نے نہیں کی۔ الیکشن ہوتا ہے، نتائج آتے ہیں، 299 سیٹس میں مقابلہ ہوتا ہے، 299 سیٹس میں سے 216 سیٹیں حسینہ واجد جیت جاتی ہیں۔ جو سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں وہ آزاد امیدوار ہوتے ہیں، ان کی تعداد 52 ہوتی ہے۔ سو جسٹ امیجن دا ڈفرنس، 216 ورسز 52۔ یہ جو 52 ہیں ان پر بھی الزام ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر جو وہ حسینہ واجد صاحبہ کی پارٹی کے ملے ہوئے میچ فکسر، وہ بھی اندر سے انہی کے لوگ ہیں۔ اور جو مخالف پارٹی ہے وہ تیسرے نمبر پر آتی ہے، جن کی سیٹیں ہوتی ہیں 11۔ سو 211 216 ورسز 11 یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ 40% انتخابات کا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، دھاندلی کے الزامات ہوتے ہیں، مخالفین جیل میں ہوتے ہیں، کوئی سیاسی مخالف ملک بدر ہوتا ہے، اور ان سارے حالات میں یہ الیکشن ہوتا ہے۔ یہ میں نے پاکستان کی نہیں بلکہ بنگلہ دیش کی آپ کو کہانی سنائی ہے۔ یہ کہانی ہے جنوری کی۔ وقت آگے بڑھتا ہے، اگست کا مہینہ آتا ہے، وہ 7 جنوری تھا، یہ 5 اگست ہے۔ یہی بنگلہ دیش ہے، یہی حسینہ واجد ہیں۔ عوامی رد عمل ہے جو کہ سالوں سے بڑھ رہا ہے، اب کی دفعہ اپنے نقطہ عروج پر پہنچ جاتا ہے، اور حالات اس نہج پر آ جاتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں سب سے طاقتور ترین شخصیت سمجھے جانے والی حسینہ واجد صاحبہ کو نہ صرف یہ کہ اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، بلکہ ان کو لٹرلی بنگلہ دیش میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی، ان کو بنگلہ دیش سے آنن فانن بھاگنا پڑتا ہے۔ اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب وہ بھارت میں موجود ہیں اور بنگلہ دیش انہیں مانگ رہا ہے۔ یہ ہے قصہ بنگلہ دیش کا۔ قصہ تھا جنوری کا۔ مارچ کے مہینے میں ایک اور شخصیت جو کہ سالوں سے اپنے ملک پہ حکمرانی کر رہے ہیں، ان کو اگلے مزید 6 سال مل گئے، اور ان کا تختہ الٹا بھی نہیں ہے حسینہ واجد صاحبہ کی طرح۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں رشیا کی۔ رشیا ایک عالمی تنازع میں تو ہے ہی، یوکرین سے جنگ میں، لیکن ان حالات میں بھی ریکارڈ 5ویں بار وہاں حسینہ واجد صاحبہ ریکارڈ بنا رہی تھی۔ خیر پھر وہ معاملہ جاری نہیں رہ سکا اس انداز سے، لیکن یہاں ریکارڈ جاری رہا۔ سو یہاں ولادیمیر پیوٹن ریکارڈ بنا رہے تھے، ریکارڈ 5ویں مرتبہ مزید 6 سالوں کے لیے 71 سالہ ولادیمیر پیوٹن رشیا کے حکمران منتخب ہو گئے۔ اور اگر انہوں نے یہ بھی ٹینیور مکمل کر لیا، اور بظاہر کوئی بہت زیادہ رکاوٹ آج کی تاریخ میں نظر نہیں آتی، تو ان کی اپنے ملک پہ اقتدار کی مدت 30 سال سے زائد ہو جائے گی۔ 1999 آپ سوچیں پاکستان میں جب نواز شریف صاحب کا تختہ الٹا تھا اور مشرف صاحب آئے تھے، جو کہ ظاہر ہے دنیا میں نہیں ہے، نواز شریف صاحب اس کے بعد کتنی ہی مرتبہ کتنے عروج و زوال سے گزرے، کتنی مرتبہ پاکستان آئے اور گئے، کتنی مرتبہ اقتدار میں آئے اور گئے، اس تب سے ولادیمیر پیوٹن جو رشیا کے حکمران ہیں وہ آج تک ہیں۔ ان کے بھی الیکشن کو کنٹرول الیکشن کہا گیا، وہاں پر بھی مخالفین پر پابندیاں لگائی گئی، وہاں پر بھی ان کے مخالفین جیل میں ہیں، ملک بدر بھی ہیں، اور مخالفین انہیں جھوٹا بھی کہتے ہیں، چور بھی کہتے ہیں، قاتل بھی کہتے ہیں، اس طرح کے القابات سے نوازتے ہیں، لیکن بہرحال رشیا کی طاقتور ترین شخصیت ہیں ولادیمیر پیوٹن۔ یہ قصہ ہے مارچ کا۔ اگین اپریل کے اگلے مہینے میں آئے، یعنی مارچ کے اگلے مہینے میں اپریل میں آئے، تو ہمارے ہی پڑوس ملک میں بھارت، نریندر مودی نے ایک اور تاریخ رقم کی۔ ان کا تمام تر جو سٹانس ہے، ان کی تمام تر جو پالیسیز ہیں وہ اپنی جگہ، ان سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے 73 سالہ نریندر مودی پہلی مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ نہیں، بلکہ تیسری مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اگرچہ اکثریت کے خیال میں ان کا وزیر اعظم بننا یہ ایک کم سرپرائز تھا، اور جتنی نشستیں انہوں نے لیں، چونکہ لوگ یہ توقع کر رہے تھے، تجزیے زیادہ تر یہ تھے کہ وزیر اعظم تو بن ہی جائیں گے اور اس سے زیادہ نمبرز کے ساتھ بن جائیں گے، یہ نہیں ہو سکا، ان کو اتحادی حکومت بنانا پڑی۔ لیکن بہرحال آج کی تاریخ میں ایک بار پھر بھارت کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی۔ پاکستان کے ہی ایک اور پڑوسی ملک میں، اس طرح میں نے کہا یہ پورا خطہ تو بہت زیادہ ہی تبدیلیوں کی زد میں رہا ہے، تو پاکستان کے ہی پڑوس میں یعنی کہ ایران میں ایک رات ایک عجب جھٹکا لگا پوری قوم کو، چونکہ وہاں پر کوئی معمول کے الیکشنز یا سب کچھ نہیں ہو رہے تھے، لیکن کچھ ایسا ہوا جس کے نتیجے میں وہاں کے سیاسی نظام کو ایک دھچکا لگا، اور پھر ایک نیا صدر ان کو منتخب کرنا پڑا۔ یہ کیا ہوا؟ ایک ایسے موقع پہ جب ایران اسرائیل کے ساتھ اور باقی معاملات میں بہت الجھا ہوا تھا، یہ خبر آئی کہ ایران کے صدر ہیں ابراہیم رئیسی، وہ کچھ اور ہائر آفیشلز کے ساتھ ایک ٹور پہ تھے، ایک آفیشیل کمٹمنٹ تھی ان کی، اور ان کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا ہے۔ یہ خبر گرو کرتی رہی، میچور ہوتی رہی، اور بالآخر یہ خبر آئی کہ اس ہیلی کاپٹر کے بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، یہاں تک کہ ایران نے باقاعدہ طور پر اناؤنس کیا کہ ان کے صدر ابراہیم
ابراہیم رئیسی. آپ کو یاد ہے پاکستان میں بھی ایسا ایک واقعہ ہوا تھا 1988 میں اگست کے مہینے میں, جب ضیاء الحق صاحب کا طیارہ کریش کر گیا تھا. صدر تھے وہ اس وقت, پھر چیئرمین سینٹ بنے تھے. غلام اسحاق خان صاحب نے مملکت کا نظام سنبھالا تھا, پھر آگے الیکشنز ہوئے تھے. تو ایران ایک ایسی صورتحال سے گزرا. صدر ایران ظاہر ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے. یوں بھی جھٹکا تھا کہ وہاں کے جو رہبر ہیں, جو سپریم اتھارٹی ہیں, جناب آیت اللہ خامنہ ای صاحب ان کے بہت قریب تھے, بلکہ کچھ لوگوں کے اندازہ کے مطابق ممکن تھا کہ وہ ایران کے رہبر کے بعد شاید وہ اس منصب پہ بھی آ سکتے تھے. ان کچھ لوگوں میں بھی ان کا نام لیا جاتا تھا, اتنے قریب تھے, لیکن یہ ہو نہ سکا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. ان کی جو جنازے کی تقریب تھی اس نے بھی بہت زیادہ انٹرنیشنل اٹینشن حاصل کی, اس اعتبار سے کہ عوام کی بہت بڑی تعداد میں نے شرکت کی, اور اس اعتبار سے بھی کہ وہاں پر بظاہر ایران کے جن لوگوں کے یا جن ممالک کے ساتھ کچھ تلخ تعلقات سمجھے جاتے تھے, جن میں عرب ممالک اور دیگر, اور یہاں تک کہ طالبان, انہوں نے اپنے باقاعدہ آفیشیل وفود بھیجے اور پھر یہ اس طریقے سے جنازے کی تقریب ہوئی. اسی جنازے کی شرکت کرنے والوں میں کے دوران ایک بہت بڑے ایک اور عالمی واقعے نے جنم لیا, وہ ہم اپنی خدمت میں آگے عرض کریں گے. اور اس کے بعد آگے بڑھیں تو برطانیہ میں جولائی میں الیکشنز ہوئے, وہاں پر لیبر پارٹی اقتدار میں آ گئی. لیکن اس سال کے آخر میں جو کچھ ہوا وہ ایسا کچھ ہوا کہ اس سال کے آغاز میں اگر کوئی کہتا کہ سال کے آخر میں یہ ہونے والا ہے تو بہت کم لوگ ہوتے جو یقین کرتے, شاید زیادہ لوگ ہوتے جو اس پہ نہ صرف کہ یقین نہ کرتے بلکہ شاید اس کا مذاق اڑاتے. معاملہ یہ تھا کہ امریکہ ظاہر ہے دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک سمجھا جاتا ہے, امریکہ کا صدر دنیا کی سب سے طاقتور ترین شخصیت سمجھی جاتی ہے. امریکہ میں نومبر میں الیکشنز ہوتے ہیں, اس سال 2024 میں بھی نومبر میں الیکشن ہونے تھے, اور بظاہر یعنی سال کے ابتدا میں تو بظاہر ریس میں ہی اس انداز سے جو شخصیت نہیں تھی جن کا نام تھا ڈونلڈ ٹرمپ, وہ آج سے 20 دن بعد دنیا کی طاقتور ترین شخصیت کے عہدے کا حلف اٹھانے والے ہیں اور امریکہ کے صدر بننے والے ہیں. اس کو دنیا کی تاریخ کا یا دنیا کی کم سے کم حالیہ تاریخ کا گریٹسٹ کم بیک کہا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ریس میں نہیں تھے اس انداز سے, اس کے بعد وہ ریس میں آئے, حالانکہ یہی وہ سال تھا کہ جب ان کو بہت ساری کنٹروورسیز کا بھی سامنا کرنا پڑا. یہ بھی تجزیے ہونا شروع ہو گئے کہ ان کو تو سزا ہو گئی ہے, یہ الیکشن میں لڑنے کے اہل بھی ہوں گے یا نہیں. یہ بھی تجزیے ہونا شروع ہو گئے کہ جناب کیا وہ کوئی جیل تو نہیں جا سکتے. بہت کچھ اور معاملات بھی چلتے رہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام تر اندازے, تجزیے, تبصرے غلط ثابت کرتے ہوئے, اپنے مخالفین کو غلط ثابت کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ الیکشن لڑا, بلکہ امریکی صدارتی انتخابات میں جو 538 الیکٹورل ووٹس ہوتے ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 277 ووٹس حاصل کیے, آرام سے الیکشن جیتا. ان کے مخالف نے 226 ووٹ حاصل کیے. اسی الیکشن سے پہلے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بالکل ہی ایک معجزانہ انداز میں وہ محفوظ رہے. اینڈ ٹو ایوری ون سرپرائز, بعد میں تو سرپرائز نہیں رہا لیکن پہلے کئی لوگوں کی رائے کے برعکس ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو امریکہ کے باقاعدہ طور پہ صدر کا حلف اٹھائیں گے. تو یہ مختصراً وہ تبدیلیاں تھیں جو دنیا میں رونما ہوئی انتخابات کے نتیجے میں.